شروع کریں۔ محترم و مکرم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی رسولہ و نبیہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج شہزادہ حضور صدر الشریعہ ممتاز الفقہاء حضور سیدی و سندی محدث کبیر قبلہ مد ظلہ العالی کی مجلس علم و فضل میں سوال و جواب کی یہ چوتھی نشست ہے، جس میں ہم حضور سید الکریم مد ظلہ العالی کے علمی فیضان سے اپنی تشنگی بجھانے کے لیے حاضر بھی ہیں اور آن لائن موجود بھی ہیں سماعت کے لیے۔ حضرت کی بارگاہ میں کوئی M.R. رضوی ان کی طرف سے یہ سوال ہے کہ رمضان شریف میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور وتر کی نماز اس کے بعد جماعت سے پڑھی جاتی ہے، تو رمضان کریم میں وتر کی نماز جماعت سے کیوں پڑھی جاتی ہے؟ وتر کی نماز با جماعت جائز ہے، مگر رمضان مبارک میں وہ صحابہ کرام جو کہ جماعت سے نماز فرض ادا کرتے تھے، وہی شریک ہو کر یہ نماز وتر جماعت سے پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے جماعت وتر رمضان کے ساتھ خاص ہے، یعنی استحباب اور سنت ہونے کے اعتبار سے، یہ نہیں کہ جواز کے اعتبار سے۔ جائز تو ہے مگر کراہت کے ساتھ دوسرے دنوں میں۔ اب یہ جتنے فرض نماز وتر کی جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، وہی وتر کی جماعت میں شریک ہو، یہ ہے۔ باقی تراویح کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جتنے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہو وہی تراویح بھی جماعت سے پڑھیں گے، صرف وتر کے لیے یہ ہے۔ ہمارے ائمہ حنفیہ نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا، اعلیٰ حضرت نے اسی کو ترجیح دی۔ چلیے اس میں دوسرا سوال ضمن جواب اس کا آ ہی گیا کہ رمضان شریف میں جو شخص عشاء کی فرض کی جماعت میں شریک ہوا، وہی وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ جی، جس نے عشاء کی فرض جماعت سے نہ پڑھی ہو، وتر جماعت سے نہ پڑھی۔ عشاء کے تابع ہے وتر، لہذا جماعت عشاء کی اگر پائی ہے تو طبعاً وتر کی جماعت میں بھی شریک ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال فرحان اختر انصاری کی طرف سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں بھیڑ زیادہ ہونے سے مسجد کے باہر لوگ نماز پڑھتے ہیں، جس میں درج ذیل واقعات پیش آتے ہیں۔ پہلی چیز کہ زمین کی سطح صحیح نہ ہونے سے سجدے صحیح ادا نہیں ہوتے۔ نمبر 2، صفیں درست نہیں رہتی۔
نمبر 3، راستوں پر پوسٹر لگا ہوتا ہے جس میں بڑی بڑی تصویریں ہوتی ہیں، ایسے حالات میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نماز کے شرائط و واجبات اور فرائض و ارکان ہیں، اور اسی طرح اس کے مکروہات بھی ہیں، تو ان سب کی رعایت کرنے اور نہ کرنے میں آدمی کے اوپر لازم ہے۔ اگر سجدہ صحیح نہیں ہوتا، یعنی ہڈی پیشانی کی یا ناک کی نہ لگ پائے، تو پھر کراہت تحریم نماز کی ہمارے ائمہ کے نزدیک قائم رہتی ہے۔ پیشانی کا کم سے کم لگنا جم کر کے یہ رکن صلاۃ ہے، اور اگر وہ جم نہیں پا رہی ہے تو رکن ہی فوت ہوا۔ لیکن اگر یہ ہے کہ کچھ کنکر یا اونچے نیچے ہونے سے پوری پیشانی نہیں لگتی بلکہ کچھ حصہ اس کا لگ جاتا ہے، تو یہ فرض ساقط کرنے کے لیے کافی ہوا۔ باقی پوسٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کراہت تو پیدا ہوگی۔ ایسی صورت میں کسی دوسری جماعت میں ایسی جگہ شریک ہوں جہاں کراہت تحریم کے اسباب نہ پائے جاتے ہوں۔ جمعہ چونکہ ایسی چیز ہے کہ صرف جماعت ہی کے ساتھ اور شرائط مخصوصہ کے موجود ہونے کے بعد جائز ہے، اس لیے اس کے احکام تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو ان میں اگر تصویروں کا سامنا ہوتا ہے تو یہ ہر نماز کے لیے ہے، جمعہ بھی اس سے مستثنی نہیں، اس لیے اس سے بچنے کی صورت اختیار کی جائے۔ تصویر اگر پوری ہے تو کراہت تحریم ہے، اور اگر کٹی ہوئی تصویر ہے، جیسے پیٹ تک ہے، سر سے لے کے پیٹ تک، یا صرف گردن ہے، تو اس سے کراہت تنزیہ ہے، جیسا کہ اعلی حضرت نے عطائے القدیر میں تحریر فرمایا۔ وہ تصویر کہیں بھی ہو، سامنے ہو، پیچھے ہو؟ سامنے اور ذرا اوپر ہو سامنے تو اس میں کراہت زیادہ شدید تر ہے۔ پیچھے ہونے میں بھی کراہت ہے، اسی طرح کراہت تحریم۔ بعض لوگ اس کو جو کراہت تنزیہ کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کراہت تحریم ہے۔ آگے ہو یا پیچھے ہو، پیچھے ہونے میں ذرا اونچا ہونا تصویر کا زیادہ ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اشتیاق اس میں اصل سوال جو پیدا ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ کیا ایسی صورت میں اس مسجد میں دوسرا جمعہ ان کراہتوں سے بچنے کے لیے جائز ہے کہ جی وہ اس چیز کو پوچھا نہیں، ہاں اس لیے میں نے اس کو سکتے میں نے بھی سکوت رکھا۔ ہاں، لیکن
سوال کے مضمر تک پہنچ گئے ہیں، مضمرات تک، تو اس کا جواب دے دیں آپ قوم کے افادیت کے لیے۔ ایک مسجد میں چند جمعے بے سبب شرعی تو کراہت سے خالی نہیں، بلکہ اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر معدون سلطان یا نائب سلطان کا معدون نہیں ہے یا معدون کا معدون نہیں ہے اور وہ جماعت قائم کر رہا ہے تو جمعہ ہی سرے سے نہ ہوا۔ اس لیے اتنے ہی پر آپ نے سکوت فرمایا، مگر معذون چند ہوں تو اب ایسی صورت میں ایک نے جمعہ ابھی نہیں پڑھا اور ایک معذون نے پڑھ لیا تو اس بارے میں کوئی جواب مذکور نہیں ہوا، مگر شرط تو بہرحال جمعے کی جو ہے وہ ملحوظ رہے گی۔ اگر دونوں معدون ہیں سلطان کی طرف سے اور سلطان اس زمانے میں نہیں ہے تو اس کی دو صورتیں رکھی گئیں کہ اعلی حضرت نے اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ سلطان جب اذا خلص زمان و سلطانی ذی کفایت، جب کے زمانے میں سلطان ذی کفایت یعنی کاموں کے لیے جو شرط ہیں اور ان سے شرعی حاجات کافی ہو جاتی ہیں، اگر وہ زمانے میں نہ پائے جائیں تو فالامور موکلۃ علی العلماء، تو ایسی صورت میں شرعی امور علماء کی طرف محول اور انہی کی سپردگی میں آ جاتے ہیں، اس لیے وہ علماء ہی اجازت دیں گے اور عالم علماء بلد جو ہے وہ اس میں مختار ہوگا، اور اسی عالم علماء بلد کے لیے صاحب تقوی اور صاحب فتویٰ، مرجع فتویٰ صاحب تقوی ہونا ضروری بتایا اعلی حضرت نے، تو وہ اجازت دے گا، اور اگر یہ نہ ہو تو عوام میں مومنین مل جل کر ایک امام متعین کریں اور خود سے عام نمازوں کی طرح سے لوگوں نے مقرر کیا تو معاملہ مشکل ہو جاتا۔ یہ دوسری نمازوں کی طرح سے جمعہ نہیں ہے کہ جس نے چاہا پڑھا لیا، بلکہ اس کے لیے معذون سلطان ہونا ضروری ہے کہ سلطان قائم کرے یا معذون سلطان، تو عالم علماء بلد خود قائم کرے یا معذون اس کا ہو، اور اگر اجازت نہ دی اور خود جماعت میں شریک ہو گیا تو بھی اجازت مانی گئی، کیونکہ اگر جب اجازت نہیں دی اور خود اس کی جماعت میں سب سے بڑا عالم شریک ہو گیا تو اس کا مطلب اجازت دے رہا ہے، جبھی تو شریک ہوا، تو وہ اجازت کے درجے میں ہے۔ اگر چند ہیں معذون تو جائز ہونا چاہیے، کیونکہ متأخرین نے ایک شہر میں تعدد جمعہ کی اجازت دی۔ اصل مذہب یہ ہے
کہ ایک شہر میں ایک ہی جمعہ۔ ایک ہی جمعہ ہو، لیکن متأخرین علماء نے شہر بہت بڑے بڑے ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو ایک مسجد میں جمع ہونا دشوار ہو گیا، اس لیے یہ فتویٰ دیا کہ مختلف علاقے کی ایک شہر میں مسجدیں، ان میں معذون سلطان اذن دے کسی معذون کو مقرر کرے، وہ جمعہ قائم کرے، اور بے اذن سلطان کے نہ قائم کیا جائے۔ البتہ اس زمانے میں بعض ایسے بلاد ہوتے ہیں کہ وہاں پر عالم مرجع فتویٰ صاحب تقوی نہیں ہوتے، تو عوام کی طرف موکل ہو جاتا ہے نیابت کا کام۔ اشتیاق شیخ یہ سوال کرتے ہیں کہ زید کو بکر نے اجازت دی ہے کہ اس کا سامان زید بنا بکر سے خریدے اپنے نام سے آن لائن بیچ سکتا ہے۔ زید بکر کے سامان کے فوٹوز شیئر کر کے آن لائن بیچتا ہے، جب کوئی خریدتا ہے تو زید کو اس میں اپنا منافع ملتا ہے اور بکر کا بھی منافع ہوتا ہے اس کا سامان بکنے کی وجہ سے۔ اس میں خریدنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ سامان زید کا اپنا خریدا ہوا نہیں ہے، بکر کا ہے، اور بکر بھی ظاہر نہیں کرتے کہ سامان اس سے خریدا ہے، بکر بھی زید کے نام سے اس کا سامان خریدنے والے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس صورت میں اس طور پر کاروبار کرنا زید کا اور بکر کو اس کا اپنا وکیل بنانا یا اپنا دلال بنانا، تو یہ کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اس کاروبار کا کے سوال کا حاصل یہی ہوا کہ زید کا مال ہو اور عمرو یا بکر جو بھی ہو وہ اس کو فروخت کرتا ہو اس کی اجازت سے، آن لائن یا بے لائن جیسے بھی ہو، تو یہ تو وکالت ہوئی۔ اور یا یہ ہے کہ اگر اس نے اس کو اس طور پر رکھا کہ تم اس مال کو بیچو، نفع میں سے اتنا میں تم کو دوں گا، نفع معلوم ہو، تو اب ایسی صورت میں یہ جائز ہے۔ لیکن اب زید کو یہ پتہ نہیں کہ میرا مال کتنے میں بکا، اور اس نے وہ مال بیچا اور بغیر اس کو بتائے ہوئے اس میں سے نفع اپنا نکال لیا، تو یہ تو بات صورت مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جائز ہو۔ یہ ہونا چاہیے کہ اس مال زید کا مال ہے، اس مال کو جتنے میں بھی وہ بیچے، وہ اس کی اجازت حاصل ہو اس کو کہ اتنے سے کم میں مت بیچنا، اور زیادہ میں بیچ سکتے ہو، تو اس کو اتنا دلال بنا دیا اور وکیل بھی بنا دیا اور اس میں اجرت طے کر دی، تو یہ درست ہے کہ اجرت معلوم ہو یا نفع میں شرکت معلوم ہو، تو یہ درست ہے۔ یہ شرکت فی العمل
کی قسم میں آئی. تو اس طرح یہ ایک کاروبار کسی دوسرے کے مال میں ہو رہا ہے اور عمل دوسرے کا، مال دوسرے کا. جی. تو یہ شرکت جو ہوتی ہے، اس شرکت پر ضروری یہ ہے کہ اس کی اجازت بھی حاصل ہو اور اس میں سب وہ تمام چیزیں جو امور نزاع میں آ کر کے سبب نزاع بنتی ہیں. ہاں سبب نزاع بنتی ہوں، ان سب سے خالی ہو، تو ایسی صورت میں یہ جائز ہوگا. تو ضروری ہے کہ اس مال کا دام معلوم ہو، یا کم سے کم اتنی اجازت ہو کہ تم اس کو بیچو اور تم اس میں سے اتنا لے سکتے ہو، متعین کرے وہ اس کو، یا پرسنٹیج متعین کرے. تو یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے. یہ ٹھیک ہے. ہوتا اس میں ایک مثال دوں، جیسے یہ عبد المصطفیٰ ان کا کاروبار ٹوئز کا ہے. انہوں نے اپنے ٹوئز کے کچھ فوٹوز مجھے بھیجے. انہوں نے اپنے کچھ کھلونے کے فوٹو مجھے بھیجے، اور میں نے اس کو اپنی ڈی پی پر اور اپنے اسٹیٹس پر لگایا. میں نے لگایا، ان کی اجازت سے لگایا، ان سے اور میری بات ہو چکی ہے. تو ان کے سامانوں کا فوٹو میں نے اپنے اسٹیٹس پہ لگایا، اور پھر وہ آرڈر جو ہے مجھ کو ملے. جب وہ آرڈر مجھ کو ملے تو میں نے ان سے کہا کہ فلاں فلاں جگہ سے یہ آرڈر ہے، اتنا مال وہاں آپ بھیج دیجئے. تو انہوں نے جو وہاں مال بھیج دیا. اب جب وہاں سے پیسہ آیا تو نفع میں سے انہوں نے اپنا بھی رکھا اور مجھے بھی دیا. ہاں، تو اگر مال کی قیمت انہوں نے بتا دی ہو، جی ہاں، اور آپ نے اسی قیمت پر بیچا ہو، جی ہاں، یہ بھی رہتا ہے. ہاں، تو اس کے جواب میں کوئی کلام نہیں ہے. اب ایسی صورت میں جو نفع آپ کو دینا ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جی، مجہول نہ ہو کہ کچھ میں دے دوں گا، ایسا نہیں. یہ نہیں، ہاں، بلکہ اتنا میں دوں گا. اس مال پر اتنا دوں گا، اس مال پر اتنا دوں گا. ہاں، ٹھیک. اگر ایسا ہو کہ یہ 100 روپے میں 100 روپیہ مجھ کو اس چیز کا چاہیے، چاہے تم جتنے میں بیچو، تم اس چیز کو چاہو 150 میں بیچو، 200 میں بیچو، لیکن مجھ کو 100 روپیہ چاہیے، اور اس نے بیچا اس کو 100 روپے سے زائد میں، تو ایسی صورت میں تو یہ تو مجہول ہوا نا. مال جس کا ہے جی اس نے اگر مضاربت کے طور پر دیا ہے تب تو ٹھیک ہے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ یہ 100 روپے کا میرا مال ہے، مجھے 100 روپے چاہیے اور تم جتنا چاہو منافع کما لو. ہاں، تو اس میں نقصان کا بھی اندیشہ یہ مضاربت کی شکل ہوئی. نہیں بھی کمال. ایک آدمی کا مال ہوا اور دوسرے آدمی کا عمل ہوا. جی تو اس صورت میں جہالت مرتفع ہو تو اب ایسی صورت میں جتنے اور اتنے سے نہیں، جی بلکہ اس میں حصہ متعین ہو، جیسے آدھا تیرا آدھا میرا، یا پوا میرا 3 پوا تیرا. یہ اس طریقے سے یہ تعین ہونا چاہیے، اور وہ نہیں رہے گا تو مضاربت نہیں ہوگی. مضاربتیں
مجہولہ ہوگی۔ سید مشتاق علی یہ سوال کر رہے ہیں کہ آج کے پرفتن دور میں مسلمانوں کو اچھے وکلاء، ڈاکٹرز، IPS IAS وغیرہ کی سخت ضرورت ہے، تو کیا اپنی زکوٰۃ ایسے اسکول میں جو کہ مسلمانوں کے زیر اہتمام چلتے ہوں اس میں زکوٰۃ مسلمان اپنی دے سکتا ہے؟ زکوٰۃ خالص حق الفقراء ہے، صرف دینی افادیت کے لیے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ صرف دنیاوی افادیت ہے۔ جی دینی مسائل کی تعلیم، تدریس وغیرہ اس کے انتظامات، اس میں تو حیلہ کرنے کی اجازت ہوگی، تو دینی افادیت ہونی چاہیے۔ اور یہ اجازت نہیں ہوگی کہ دنیاوی کاموں کے لیے حیلہ کر کر کے دیا جائے۔ ہاں، اگر آدمی زکوٰۃ لے کر کے بغیر کسی کو کہے اپنی طرف سے چندہ دے رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، جی مگر جو حیلہ کیا جاتا ہے تو اس میں سفارش ہوتی ہے جی ہاں فقیر سے کہ یہ لو اور اس میں سے یہ اس کو دے دو فلاں کام میں۔ تو یہ صرف دینی امور کے لیے اس زمانے میں اجازت دی تھی ائمہ نے، اس بنا پر کہ لوگوں میں دینی امور کے لیے نفلی خرچ متاثر ہو رہا ہے، جی ہاں مشکل ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ اجازت دی تھی۔ مطلب حیلہ شرعی کے بعد بھی زکوٰۃ کی جو رقم تھی وہ دینی امور ہی سے متعلق خرچ کی جا سکتی ہے، ہاں ہاں، دنیاوی اغراض و مقاصد اس میں نہیں آ سکتے۔ اور انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بڑی بڑی مچھلیاں جیسے ویل ہے، شارک ہے، یہ بڑی مچھلیاں، ان مچھلیوں کا کھانا کیسا ہے؟ مچھلی ہر قسم کی بڑی ہو یا چھوٹی، وہ مچھلی ہے تو جائز ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ جھینگا کے بارے میں اختلاف ہوا تب بھی علماء نے یہی بتایا کہ اس کو مچھلی ہی کہتے ہیں لوگ، تو اس وجہ سے اگرچہ اس کی شکل مختلف ہے، اس کے مختلف پاؤں ہوتے ہیں ادھر ادھر، وہ آگے بھی بھاگتا ہے پیچھے بھی، ایسے ایسے دونوں طرف چلتا ہے، بہت سی خصلتیں اس میں مچھلی کی نہیں ہیں، تو اس کے باوجود بھی اس کو جائز رکھا گیا۔ مچھلی ہے تو کھایا جا سکتا ہے۔ اب یہ عنبر مچھلی، جی غزوہ سیف البحر کی ایک حدیث بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے، غالباً حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے کنارے کے کسی علاقے میں بھیجا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، تو اتنے میں سمندر نے ایک بہت بڑی مچھلی اس میں سے پھینک دی، باہر آ کے گری،
اب وہ واپس جا نہیں سکی، بہت بڑی تھی، اس کو ان لوگوں نے کھایا کیونکہ کھانے کا کوئی سامان نہ تھا، وہ کھایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کے ایک کانٹے کو حکم دیا کہ کھڑا کیا جائے اور ایک آدمی کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے نیچے سے گزر گئے۔ مچھلی کا کانٹا اتنا تھا تو اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مچھلی قد کتنا تھا؟ ہاں کتنی موٹی رہی ہوگی کہ اس کی کانٹے کی اونچائی اتنی ہے کہ آدمی اونٹ پر سوار ہو کے اس پھاٹک کے نیچے سے گزر گیا۔ تو پھر بچا ہوا لوگ لے کر سرکار کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کی کہ ہم لوگوں نے تو یہ سمجھ کے کھا لیا کہ بھوکے ہیں اور کوئی سامان کھانے کا نہیں۔ فرمایا مجھے بھی اس میں سے دو کہ یہ اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ عنبر مچھلی جو اتنی بڑی سائز کی کہ 1 مہینے تک لوگوں نے اس کو باقاعدہ کھایا ہے، اور اس میں کافی لوگ تھے اس غزوے میں، سب لوگ 1 مہینے تک کھاتے رہے، پھر بچا ہوا سرکار کی خدمت میں بھی لے آئے۔ سبحان اللہ۔ فرقان محمود بنگلور سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک کلائنٹ کا انکم ٹیکس ریٹرن کا کام آیا، وہ چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کلائنٹ کا ایک ان کے پاس جو ہے وہ گراہک کا کام آیا انکم ٹیکس ریٹرن کا، اور کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کمپیوٹیشن کا کام میں نے کیا، یعنی جو اس کی پوری شیٹ بنتی ہے انہوں نے جو اس میں جوڑنا گھٹانا سب کچھ ہوتا ہے کر کے انہوں نے کام پورا کیا، جس کی فیس دونوں نے مل کر کے فکس کی تھی 5,000 روپیہ۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل بنانے کی جو فیس تھی وہ 5,000 روپیہ تھی۔ وہ مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں کہ مثال کے طور پر ٹیکس 1 لاکھ آیا، لیکن کلائنٹ ہمیں بولتے ہیں کہ 1 لاکھ نہیں بھر سکتا، 20,000 بھرنے کی طاقت ہے یا بھروں گا، ٹیکس کرنے کو بولا جا رہا ہے کہ 20,000 اس کو کرو 1 لاکھ سے، تب ہم ان کا انکم ٹیکس ایکسپینس میں ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اور ٹیکس کم پے کر دیتے ہیں، یعنی جو 1 لاکھ روپیہ تھا اس کو ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرتے کرتے کم کر دیا، 20,000 تک لے آئے۔ تو یہ جو ایڈجسٹمنٹ کیا ہم نے اس پر، تو ہم ایکسٹرا چارج کرتے ہیں، جیسے کہ 10,000 روپیے یا 10% جو رقم تھی اس میں سے وہ کرتے ہیں۔ تو اب اس کام کا جو الگ سے ہم نے پیسہ لیا، جو اجرت لی، اس کا لینا کیسا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر کے کچھ نیک جانکار لوگوں سے رابطہ کیا، تو ان کا کہنا ہے کہ مسئلہ بہت باریک ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ سیشن میں پوچھ لیا جائے۔ تو اب سوال کا حاصل یہ ہوا کہ چارٹر اکاؤنٹنٹ جو کام کرتے ہیں یہ بیلنس شیٹ وغیرہ بنانے کی، تو یہ ان کا کام کرنا اور اس پر ایک فیس متعین کرنا یہ کیسا؟ اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ٹیکس انہوں نے متعین کر دیا ان کے انکم کو اور ان کے آؤٹ گوئنگ کو سامنے رکھ کر کے کہ اتنا ٹیکس بنتا ہے،
پھر جو ہے وہ گراہک نے کہا کہ نہیں میں 1,00,000 روپیہ نہیں یا 50,000 نہیں دے پاؤں گا، اس کو اور کم کر کے دکھاؤ، تو وہ پھر ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اور کم کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ کرنا کیسا اور اس پر فیس جو متعین ہوئی وہ اس کا لینا کیسا؟ حساب بنانے کا وہ جو عمل ہے اس کی فیس اجرت ہوئی، اور اجرت معلوم ہونی چاہیے، کام بھی معلوم ہونا چاہیے. تو جب اس شخص نے اس کام کو دیکھ کر کے یہ بتایا کہ میں اس پر اتنی مزدوری لوں گا، جی تو یہ تو طے ہو گیا اتنی مزدوری پر. اگر وہ راضی ہو گیا تو دونوں میں جو طے ہوا وہ مزدوری اس کو دینی ہے. اب باقی یہ ہے کہ ٹیکس کی ایسی صورت کم کرنے کی جس میں جھوٹ وغیرہ نہ بولنا ہو یا کچھ اور ترکیبیں نکالنی ہوں، تو اس پر اجرت تو لے سکتا ہے. مثلا یہ کہ آپ اتنے کا وہ LIC بنوائیے، اتنا فکس رکھیے، یہ کیجیے وہ کیجیے، یہ سب یہ ترکیبیں نکال کے اور اس کو انجام دینے کی ترکیب اس کو بتائی، تو بس اتنے کی اجرت وہ لے سکتا ہے کہ میں نے ایک کام کی ترکیب تمہیں سجھائی. سمجھ میں آیا؟ یا اس کو کاغذ وغیرہ پہ لکھ کر کے بتایا، تو اس کی اجرت متعین ہو جائے تو لے سکتا ہے. ٹھیک. یہ بارق انور کوئی ہے، وہ سوال یہ کر رہے ہیں، طارق جمیل ایک پاکستانی دیوبندی مولوی ہے، اور میں جہاں تک جانتا ہوں کہ وہ بہت مکار مولوی ہے، دیوبندی تو ہے بہت مکار بھی ہے. اس کے تقریر کی ویڈیو دیکھنا، اس کی تقریر کا سننا کیسا ہے، اور اس کو مسلمان سمجھنا یہ کیسا؟ دھوکے میں اگر کسی نے لا علمی میں تقریر سن لی اور بعد میں معلوم ہوا تو استغفار کرے، توبہ کرے. اور جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے تو اپنی ہلاکت کو دعویٰ کرتا ہے، گناہگار ہے. اور جو لوگ اس کو یہ جانتے ہیں کہ یہ پکا دیوبندی ہے اور پھر بھی اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو بھی اس توبہ اپنے اس قول سے توبہ رجوع کرنا چاہیے کہ اگر انہیں یہ پتا ہے کہ یہ کفریات سنادید اربعہ پر مطلع ہو کر کے ان سب کو اپنا پیشوا بھی مانتا ہے، عالم مانتا ہے اور مسلمان جانتا ہے، تو اب ایسی صورت میں تو وہ جو جان گیا طارق جمیل کی اتنی حیثیت، تو اس پر
اس کو پھر بھی مسلمان کہے تو خود کفر اس کی طرف راجع ہوگا، یعنی مسلمان جاننے والے کی طرف، ہاں جب کہ وہ معلوم ہو گیا اس کو کہ یہ پکا دیوبندی ہے اور قاسم نانوتوی، خلیل امبیٹی، مولوی اشرف علی اور یہ رشید گنگوہی، ان لوگوں نے جو صریح کفریات بکے ہیں، ان کفریات کے مطلع ہونے کے بعد بھی وہ انہیں مسلمان جانتا ہے، تو یہ خود طارق جمیل کافر ہوا، اس لیے اس کو مسلمان کہنے والا ان سب حالات پر مطلع ہو کر مسلمان کہتا ہے تو وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ کس کا؟ اچھا، یہ آپ کے چھوٹے داماد مولانا مفتی محمد احمد صاحب کی طرف سے سوال ہے کہ کرایہ پر دکان دینے کا ایڈوانس لینا کیسا ہے؟ دکان جو کرایہ دی جاتی ہے تو اس پر کچھ پیشگی رقم لی جاتی ہے، پیشگی رقم لینا کیسا ہے؟ یعنی پیشگی ایڈوانس کا مطلب پیشگی کرایہ، یہی نا ایڈوانس جب کہیں گے، ہاں تو یہ تو جائز ہے، ڈپوزٹ بھی ہوتی ہے، ہاں ہاں ڈپوزٹ بھی ہوتی ہے وہ، ہاں تو وہ پیشگی تو وہ قرض ہوا، وہ ڈپوزٹ جو ڈپوزٹ کے طور پر تھا تو یہ تو قرض ہوا، کیونکہ وہ تو واپس کرنا ہوگا پھر، جی واپس کریں یا کرائے میں کٹوامیں، جو بھی ہو، ہاں؟ یا ایڈوانس کرایہ لینا کیسا؟ ہاں ایڈوانس کرایہ لینا، انوال پیشگی کرایہ لے لینا سال بھر کا، 6 مہینے کا، جائز ہے، پیشگی کرایہ لے سکتے ہیں۔ ہاں مگر مدت متعین ہو، ایسے نہیں کہ مجھے اس دکان پر اتنا کرایہ تم دیا کرو مہینے میں، اور یہ مدت کرایہ داری کی مقرر نہیں ہوئی تو یہ درست نہیں ہوا، ہاں مدت ہونی چاہیے۔ ساؤتھ افریقہ سے ایک سوال ہے، سائل اپنا نام چھپانے کی درخواست کر رہے ہیں۔ چلیے، زید نے 1,00,000 روپے بکر کے بزنس میں انویسٹ کیا۔ ہاں زید نے اپنے 1,00,000 روپے بکر کے کاروبار میں لگایا، ہاں اب وہ 1,00,000 بکر کے بزنس کا حصہ ہو گیا، جو 1,00,000 روپے بکر کے کاروبار میں لگایا تو بکر کے کاروبار کا وہ حصہ ہو گئے، تو اس 1,00,000 کی زکوٰۃ زید کو ادا کرنی ہوگی یا بکر کو؟ جو اس کا مالک ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، باقی یہ ہے اس میں جو منافع ہوا وہ منافع کی بھی زکوٰۃ جس کے حصے میں آئے گی اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے، یعنی 1,00,000 روپے اصل ہے اور اس پر نفع ہوا، اگر سال پورا ہونے سے 1,00,000 پر سال پورا ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی آدمی کو نفع مل گیا تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، نہیں سمجھ میں آیا؟ جی جو مالک جو مالک ہے، اس کے کاروبار میں لگا دیا،
نہیں کاروبار میں لگایا تو اس کو تو صرف کاروبار کے لیے دیا، ملکیت تھوڑی اس کو دیا ہے، ملکیت تو زید ہی کی ہے۔ اچھا، یہ محمد معین رضوی ناسک سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میت اگر حنفی ہو اور تدفین کرنے والے، غسل دینے والے شافعی مسلک کے لوگ ہوں تو وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ پھر تدفین، تجہیز، تکفین وغیرہ کس مسلک کے اعتبار سے ہوگی؟ جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ کریں گے، اور اس میں مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ حنفی شافی کا تدفین میں کیا اختلاف ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ یہ راجو خان کوئی ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ بالغ کب ہوا پتہ نہیں، مگر تقریباً 15 سال کے ہونے پر نماز پڑھنا شروع کیا تو قضا کا کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں احتیاط یہی ہے کہ وہ 12 سال کا جب ہوا اس وقت سے قضاء عمری اپنی ادا کر لے، اور یا یہ کہ پھر عموماً اس قسم کے بچے اس ماحول میں کتنے سال میں بالغ ہوتے ہیں اس پر قیاس کر لیا جائے۔ یہ منجن گل کرنے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کیا حکم ہے روزے کا؟ مکروہ ہے، لیکن اگر اتنی دیر تک رکھا کہ حلق میں ذرات چلے گئے یا جانے کا گمان غالب ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انصاری محمد یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم کافر اور بد مذہب کی غیبت چغلی کر سکتے ہیں، اور ان کے رسپیکٹ، عزت و احترام کرنا کیسا؟ میں نے ان کی زبان میں پڑھا ہے۔ بد مذہبوں اور کفار کے احترام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا ہے کہ احترام کرنا جائز ہو۔ باقی یہ ہے کہ ان سے جو چیز لوگوں کے دین و ایمان یا لوگوں کے لیے خطرات پیدا کرنے والی چیزیں ہوں، جیسے بڑے دھوکے باز ہیں، تو یہ غیبت نہیں ہوگی، بلکہ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ اپنی حفاظت کریں۔ جیسے یہ کہ معلوم ہے اس کو کہ یہ بد مذہب یا یہ کافر لوگوں کا پیسہ لے کر کے ہڑپ کر جایا کرتا ہے اور خوبصورت باغ دکھا کر کے، سبز باغ دکھا کے وصول کر لیتا ہے۔ تو اب اس چیز کو لوگوں تک پہنچانا کہ بھئی یہ اس کی عادت ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو تحفظ کا طریقہ بتانا ہے کہ وہ ہڑپ کرنے کا کام کرتا ہے، ذرا بچ کے رہو۔ اور اگر اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا اور بلا وجہ یہ کر رہا ہے تو اس کو نہیں چاہیے۔
اور ایسی بد مذہبوں کی تکریم وغیرہ کرنا، ہاں پوچھ رہے ہیں بد مذہبوں کی عزت وغیرہ کرنا یہ کیسا؟ یہ سب ناجائز۔ ایک سوال یہ ہے کہ آج کل جبہ اس طرح کا لوگ پہنتے ہیں کہ بٹن کی جگہ چین ہوتی ہے اور وہ چین فیشن کے طور پر نظر بھی آتی ہے، تو ایسے جبہ کو پہن کر نماز کا کیا حکم ہوگا؟ وہ حقیقت میں چین تو ہے نہیں، بٹن کے طور پر ہے، اس لیے کہ جب چاہو ایسے کھول دو تو چین جو یعنی زنجیر جو ہوتی ہے تو وہ تو ایک دوسرے میں جڑی رہتی ہے، جی الگ کیسے ہوگی؟ یہ تو یوں اس میں کچھ گھنٹیاں کی طرح سے ہاں، بنی رہتی ہیں، دندانے وہ ہوتے اس ہیں، میں ہاں دندانے، اب وہ اس میں پھنس جاتے ہیں، جی پھر ایسے کر دو وہ الگ ہو جاتے ہیں، جی تو وہ چین نہیں ہوگی۔ ہوں، مگر احتیاط یہی ہے کہ اس کو نمازوں میں استعمال نہ کرے، بہتر یہ، میں اس کو واجب نہیں کہتا۔ ٹھیک ہے، آج کا یہ سیشن یہیں پر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ لوہے کی بھی زپ آتی ہے اور پلاسٹک کی بھی آتی ہے۔ ہاں اگر وہی تو پلاسٹک کی ہو تو اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے جواز کا، اس لیے کہ وہ تو میٹل، سونے اور چاندی کے علاوہ میٹل پہننے کے کام میں آ ہی نہیں سکتا، اور سونا چاندی پہننے کے کام تو آ سکتا ہے عورتوں کے، مردوں کو صرف 4.5 ماچے سے کم کیا موٹی ہو تو اسی میں وہ کام ہو اس کو جائز ہو سکتا، باقی نہیں۔ سونے کے بٹن، چاندی کے بٹن، جبکہ اس میں زنجیر نہ ہو تو مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں سونے چاندی کے بٹن، وہ پہننے میں نہیں آتے بلکہ کپڑا پہنا ہوا ہے وہ اس کا تابع ہے۔ جی ٹھیک ہے، دعا فرما دیں انشاءاللہ۔ اب